اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، میں آپ کا میزبان منصور ساحر اپنے پروگرام میں بھی پاکستان ہوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. ناظرین، 1976 میں اس وقت کے حکمراں، اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ایک ادارہ ایسا قائم کیا کہ جس کے زیر اہتمام، جس کے ذریعے ان ملازمین کو پینشن کی ادائیگی ممکن بنائی جا سکتی تھی، جانے لگی، جو نجی اداروں کے ملازم تھے. سرکاری ملازمین کو ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن دیا کرتی ہے سرکار ان کی سروسز کے عوض، جبکہ جو نجی اداروں کے ملازمین ہوتے ہیں انہیں یہ سہولت میسر نہیں تھی. اس ضمن میں EOBI امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ انسٹیٹیوشن قائم کیا گیا تاکہ وہ ملازمین جو نجی اداروں سے وابستہ ہوتے ہیں وہ بھی ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن کی صورت میں کچھ رقم حاصل کر سکیں. 1976 سے آج 2024 میں ہم یہ بات کر رہے ہیں. کیا EOBI نے اپنا کام کیا؟ یہ ادارہ کیا نجی اداروں کے ملازمین، چھوٹے ملازمین کو کچھ ریلیف فراہم کر سکا؟ یہ جاننے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں زحمت دی ہے. EOBI کے ہی حوالے سے ایک ایسوسی ایشن بنی ہوئی ہے ایپوا، EOBI پینشنر ویلفیئر ایسوسی ایشن، اور یہ رجسٹرڈ ہیں. تو ان کے نائب صدر اس وقت موجود ہیں شمس الضحیٰ زبیری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ظفر پاشا رضوی صاحب، ممبر کور کمیٹی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ شمس بھائی، آپ سے شروع کروں گا کہ کیا جو بھٹو دور میں ادارہ قائم کیا گیا تھا بھٹو صاحب کے ویژن کے ساتھ، آج اگر میں آپ سے بات کروں کہ اس ادارے نے ڈیلیور کر دیا جیسا ویژن تھا بھٹو صاحب کا، یا ابھی دلی دور ہے؟ جی منصور صاحب، پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اس اہم مسئلے پہ ہمیں مدعو کیا اور ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم ان لوگوں کے بارے میں آپ سے گفتگو کر سکیں، کیونکہ آپ کا جو ہے وہ پاکستان کے حوالے سے ہے. تو یہ پاکستان کے 5 لاکھ پینشنرز کو ہم لوگ ریپرزینٹ کر رہے ہیں. جو کہ ادارہ قائم کیا گیا تھا 1976 میں، وہ 1 روپے سے، یعنی سمجھیے کہ 1 روپے سے قائم کیا گیا تھا. اس کے بعد اس میں یہ طے کیا گیا کہ اس ادارے کے مالکان اور ادارے کا ملازم وہ مل کے 6% کے حساب سے، منیمم ویج کے 6% کے حساب سے کنٹریبیوشن دیں گے EOBI کو، اور وہ کنٹریبیوشن جمع ہوتا رہے گا. تو وہ سلسلہ سٹارٹ ہوا اور مختلف اداروں نے اس میں رجسٹریشن اپنی کروائی EOBI میں، اور اپنے ملازمین کو بھی اس میں رجسٹر کروایا. شروع میں یہ صرف اور صرف ورکرز کے لیے تھا، لیکن 1986 میں اس میں امینڈمنٹ ہوئی کہ نہیں، یہ تمام ملازمین کے لیے ہوگا، چاہے وہ کسی بھی عہدے پہ ہوں. صحیح. تو بہرحال یہ تمام ملازمین کے فائدے والی بات ہوئی اور اس میں کنٹریبیوشن جمع ہونا شروع ہوا. پہلی پینشن جو ادا کی گئی وہ 83 میں ادا کی گئی، جس کی اماؤنٹ 75 روپے تھی. آپ کو سن کے حیرت ہوگی. 83 میں 75 روپیز پینشن پے کی گئی، پہلی پینشن. تو اس کے بعد یہ وقت کے ساتھ ساتھ سلسلہ بڑھتا چلا گیا اور لوگوں کو اس کا احساس بھی نہیں تھا، اس لیے کہ بہت چھوٹی سی اماؤنٹ ان کی سیلری سے کٹتی تھی، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ صاحب یہ ہے کیا. لیکن اب اس مہنگائی کے دور میں آج ہم 48 سال کی بات، یعنی 76 اور 2024 48 سال گزر گیا. تو یہ ہم نے محسوس کیا 5 سال پہلے کہ صاحب لوگوں کی نالج میں ہی نہیں ہے، اس کی اہمیت ہی نہیں معلوم لوگوں کو EOBI کی. تو ہم نے یہ ایپوا قائم کی، جس میں ہمارے چیئرمین صاحب جو ہیں وہ اصفر شمیم صاحب، پریزیڈنٹ ہمارے قاضی جبار صاحب ہیں، ہمارے سیکرٹری علمدار رضا ہیں، ہمارے سینئر وائس پریزیڈنٹ جناب متین خان صاحب، اور میں وائس پریزیڈنٹ، اور ہمارے پھر ظفر پاشا صاحب جو ہیں وہ ممبر کور کمیٹی. تو ہم نے یہ محسوس کیا کہ صاحب اس دور میں جو ان کو پینشن دی جا رہی ہے EOBI کے پینشنز کو، وہ بہت ناکافی ہے. جبکہ یہ EOBI کا ادارہ فنڈ اس میں اتنا اکٹھا ہوا، ان کا اس وقت جو ایسٹس ہیں وہ 550 ارب سے زیادہ ہیں، اور ان کی پراپرٹی کی جو مالیت ہے وہ بھی 100 ارب سے زیادہ ہے اس وقت. اور یہ سارے اثاثے ملا کے کتنے ہو گئے؟ یہ تقریباً میں نے آپ سے عرض کیا کہ 550 ارب ان کا لکوڈ
اور 100 ارب سے زیادہ ان کی پراپرٹی کی ویلیو ہے جو کہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اپروکسیمیٹلی 650 ارب. 650 ارب تقریباً. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر مہینے یہ 10,000 روپیہ اس وقت پینشن پے کر رہے ہیں. مختلف ادوار میں اس میں پینشن میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور اب اس وقت 10,000 روپیہ پینشن یہ ادا کی جا رہی ہے جو کہ اس مہنگائی کے دور میں ناکافی ہے. اور جو ان کے پاس سرمایہ موجود ہے EUBI کے پاس، ہم نے کیلکولیٹ کیا ہے یہ اس میں آسانی سے اس کو 25,000 تک کر سکتے ہیں. ایک اور اس میں آپ سے عرض کر دوں، ایک بات یہ ہوئی کہ پہلے بھی گورنمنٹ بھی اس میں کنٹریبیوٹ کرتی تھی، ایکول کنٹریبیوشن دیتی تھی میچنگ گرانٹ کی صورت میں. اب یہ ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ ادارہ ہو گیا ہے. انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. میچنگ گرانٹ 95 میں بند کر دی گئی. لہذا یہ جو فنڈ ہے 95 میں گورنمنٹ کی طرف سے یہ گرانٹ بند کر دی گئی. اس میں سے اور کیا یہ صرف اور صرف یہ اب ورکرز کا اور امپلائرز کا یہ فنڈ ہے جو ہمارا، یعنی ورکرز کا اور امپلائرز کا فنڈ ہے یہ جو EUBI کے پاس ہے. تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اس فنڈ کو یوٹیلائز کرتے ہوئے اس فنڈ کی جو انویسٹمنٹ ہے اس کی انکم کو کیلکولیٹ کرتے ہوئے یہ پینشن جو ہے وہ بڑھا کر منیمم ویج یعنی 32,000 کے برابر کی جائے. اگر 32,000 نہیں تو 25,000 تو منیمم ویج یہ منیمم ویج کی پینشن کر سکتے ہیں. ظفر پاشا صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو بات شمس صاحب کر رہے ہیں کہ ایک ایسا ادارہ بنتا ہے پھر وہ رن کرنا شروع کرتا ہے، سرکار 95 میں ہاتھ کھینچتی ہے، لیکن آج بھی یہ ادارہ اپنے پیروں پر تو کھڑا ہے. وہ کیا عوامل ہیں کہ جو اس ادارے کے جو بھی کرتا دھرتا ہیں انہیں روکے ہوئے ہیں پینشن بڑھانے سے؟ میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے یہ دعوت میں اظہار خیال کرنے کے لیے اجازت دی. شمس زوہیری صاحب کی بات میں ایک دو چیزوں کا میں اور اضافہ کر دوں تاکہ اس کی بیک گراؤنڈ اور چیزیں جو ہیں وہ اور واضح ہو جائیں. جی. دراصل ایک دنیا نے ادارہ بنایا ہوا ہے ILO، انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن. ILO اس کے مختلف کنونشن ہیں جو کہ لیبرز کے لیے ہیں. اسی طرح یونائٹڈ نیشنز کا ایک ادارہ ہے جو کہ ہیومن رائٹس ڈیل کرتا ہے، اس کے بھی کنونشن ہیں. اور 102 نمبر کنونشن میں یہ بہت واضح طور پہ بتایا گیا ہے کہ اولڈ ایج یعنی وہ لوگ جو ریٹائر ہو جائیں ملازمت کے بعد، ان کے لیے اسٹیٹ کے اوپر کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ لازم ہیں. جس سر ہماری اسٹیٹ پہ کوئی کچھ نہیں لاگو ہوتا. ہم کچھ نہیں کریں گے سر. میں آپ سے تھوڑی سی آپ کی بات 16 آنے بجا ہے. میں نے یہ بہت ہی دکھی دل کے ساتھ یہ طنز کیا ہے، بہت دکھی دل کے ساتھ. جو کچھ بزرگوں کے ساتھ یہاں ہو رہا ہے وہ میرا نہیں خیال کہ کہیں دنیا میں ہو رہا ہے. جی کنٹینیو کیجئے. درست آپ فرما رہے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے یہ سب کچھ جو ہے 1973 کے آئین کی دفعہ 35C میں درج بھی کیا گیا ہے. اب وہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ہمارے یہاں قانون بن جاتے ہیں لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. اسی طرح EUBI کے اندر ایک خاص دور ایسا آیا جس کے اندر بے انتہا کرپشن اور بے انتہا اس قسم کی نیپوٹزم شروع ہوئی، جس کی وجہ سے ادارہ جو تھا جو کہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو چکا تھا کافی پہلے، وہ ڈیٹوریٹ ہونے لگا. مثال کے طور پہ ایسی زمینیں خریدی گئیں جو کہ جنگل جہاں پہ ڈاکو موجود ہیں وہ EUBI کے اکاؤنٹ پہ خرید لی گئیں اور کہا گیا کہ جی یہ پراپرٹی ہے اور اس سے اتنی انکم ہوگی وغیرہ وغیرہ. اسی طرح ایسے جگہ انویسٹمنٹ کی گئی جہاں سے ان کا ریٹرن بہت کم ہوتا رہا. اور وہ ظاہری اس وقت کی شکل دیکھ کر جو ہے دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ خود لوگوں کے اندر اس کی آگاہی نہیں پیدا ہو سکی. بڑی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں پینشن کی اماؤنٹ بہت کم تھی، اتنی زیادہ مہنگائی نہیں ہوئی تھی کہ لوگ
उस ज़रूरत को अपने लिए मुनासिब समझते। अब चूँकि अफ़वाह कायम हुई, इससे सबसे पहली कोशिश यही की कि लोगों को आगाही फराहम करें कि आपके ये हुकूक़ हैं, बैन-अक़वामी तौर पे ये हुकूक़ हैं, पाकिस्तान के आइन के अंदर ये हक़ मौजूद है, और वो हक़ पेंशन की अमाउंट भी इनडायरेक्टली डिफ़ाइन करता है। वो अमाउंट है जिससे आप बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजार सकें। अब ये हमारी हुकूमत को, हमारे लोगों को ये डिटरमिन करना है कि वो बाइज़्ज़त पेंशन दो आदमियों को, यानी जो पेंशनर है वो और उसका स्पाउस, अगर मर्द है तो उनकी बीवी, अगर खातून है तो उनके हस्बैंड, ये दोनों की बाकिया ज़िंदगी बाइज़्ज़त तौर पे इस तरह गुज़रे कि ना तो वो पॉवर्टी के नीचे जाए, ना वो लोगों के आगे कोई हाथ फैलाए, और वो अपने सेल्फ सफिशिएंट रहे। लेकिन बड़ी पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि अभी तक ऐसा मुमकिन इसलिए नहीं हो सका है कि अदारे के लोग इसके अंदर इतनी दिलचस्पी नहीं रखते। उनकी दिलचस्पी यह है कि अदारे से खुद ज़ाती तौर पे वो तमाम बेनिफिट हासिल करें। अदारे के तमाम मुलाजमीन को पेंशन मिलती है। अदारे के वो मुलाजिम जो मेरे लेवल के हैं उनको तकरीबन 2 लाख रुपए महीना पेंशन मिलती है, जबकि वही अदारा मुझे 10,000 रुपये देता है। इस सिलसिले में मैं आपसे एक चीज़ और अर्ज़ करूं। मैं आप अपनी बात को ऐड कीजिएगा, ये भी बताइएगा अपनी गुफ्तगू में कि ये आपको अफ़वाह बनाने की असफर भाई को क्यों ज़रूरत पेश आई, इसके अवामिल भी बताइएगा। हाँ, नहीं, मैं आपसे यही अर्ज़ कर रहा था कि अफ़वाह हमने जो बनाई उन अवामिल की बुनियाद पे बनाई कि ये इस्तेसाल हो रहा था। जी, जी। हमारा जो ईओबीआई के पेंशनर्स हैं उनकी कंट्रीब्यूशन भी जमा थी, उनके एम्प्लॉयर्स की कंट्रीब्यूशन भी जमा थी, लेकिन पीनट के बराबर, यानी जो भी 60 साल की, देखिए मंसूर साहब, यूरोप में और अमेरिका में जो पेंशन दी जाती है वो सैलरी के बराबर दी जाती है, ठीक है ना, ताकि वो बाइज्जत तरीके से वहाँ के जो बुजुर्ग हैं वो अपना गुजारा कर सके इंडिपेंडेंटली। लेकिन हमारे यहाँ इसके बरक्स बुजुर्गों को बेयारो मददगार छोड़ दिया गया। हमने उन्हीं बुजुर्गों की रिप्रेजेंटेशन, उनकी पुकार को सुनते हुए हमने ये इदारा, ये अफ़वाह कायम की, और हमने फिर लोगों में आगाही पेश की, आगाही पैदा की कि वो अपने हक को समझे। हमने मीडिया के ज़रिए, हमने प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके, हमने मुजाहरे करके, हमने हर तरीके से गवर्नमेंट के तमाम जो भी कॉम्पिटेंट लोग हैं उन तक अपने पैगाम को पहुंचाया कि साहब ये बुज़ुर्गों की आप इज़्ज़त नफ्स को बरकरार रखते हुए इनको इस महंगाई के दौर में कम से कम इतनी अमाउंट तो दें कि वो इज़्ज़त से गुजारा कर सकें। मेडिकल फैसिलिटी सबसे बड़ा मसला है, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, यानी लोग अपना इलाज नहीं करवा पाते। जो पेशेंट्स हैं मंसूर साहब, इलाज नहीं करवा पाते और वो बेचारे वो अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। तो हमारा एक और मुतालबा भी है कि ये जितने भी ईओबीआई के पेशेंट्स हैं इनको इंश्योर किया जाए, मेडिकली इंश्योर किया जाए, इनको एक कार्ड इशू किया जाए ताकि वो अपना इलाज अगर जरूरत पड़े तो वो करवा सके। किस सन में आपने अपनी ये अफ़वाह कायम की? हमने 2019 में ये कायम की, 2021 में इसको हमने रजिस्टर्ड करवाया बाकायदा। ये हमारी वाहिद तंजीम है पेंशनर्स की जो रजिस्टर्ड है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से, और वो बाकायदा हमारे पास उसका सर्टिफिकेट मौजूद है, और हम गाहे बगाहे हम इस हवाले से लोगों में आगाही पैदा करते रहते हैं, हम प्रोग्राम्स भी करते रहते हैं। और ये तमाम, ये चीज़ मैं वादे कर दूं कि ये हम फी सबीलिल्लाह कर रहे हैं, यानी ये तमाम चीज़ें हम आपस में कंट्रीब्यूट करके करते हैं, कोई फंडिंग हमें नहीं है कहीं से भी, क्योंकि जाहिर है किसी तंजीम को चलाने के लिए सरमाए की जरूरत होती है, कुछ ना कुछ तो ज़रूरत होती है। बिल्कुल, एक्टिविटीज़ हैं, तमाम जिद्दोजहद है, लेकिन ये तमाम चीज़ें हम लोग अपने सेल्फ फंडिंग से ही कर रहे हैं। अफ़वाह के कितने रजिस्टर्ड मेंबर हैं इस वक्त? हमारे तकरीबन 5,000 से ज़्यादा मेंबर तो बन चुके हैं, क्योंकि ज़्यादातर तादाद कराची में है, लेकिन हमने एक तंजीम अपनी पंजाब में भी कायम की है। ओके। वहाँ पे भी हम लोग अब अपने मेंबर्स बढ़ा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, वहाँ भी हमारी मेंबरशिप बढ़ रही है। और इस वक्त जो ईओबीआई है उसमें जो लोग रजिस्टर्ड हैं उनकी तादाद है 5 लाख के करीब? तकरीबन 5 लाख नहीं, रजिस्टर्ड मैं आपसे अर्ज कर दूं, रजिस्टर्ड तो इस वक्त 1 करोड़ के करीब हैं। जो रजिस्टर्ड हैं ईओबीआई के पास वो 1 करोड़ हैं, लेकिन खवातीन की उम्र 55 साल और मर्दों की उम्र 60 साल जब पहुंच जाते हैं तो वो फिर एंटाइटल हो जाते हैं पेंशन। मेरे सवाल यही था कि एंटाइटल हवालों में इस वक्त ईओबीआई जो है वो कितने लोगों को
पेंशन दे रही है, इस 5 वक्त लाख। तकरीबन 4.5 लाख लोग हैं जो उनके रिकॉर्ड में हैं, जो जिनको पेंशन अदा की जा रही ठीक है। है। इसमें कमी बेशी होती रहती है, उसमें हर साल 40-50 हजार पेंशन का इजाफा होता रहता है, जो कि 1 करोड़ इंश्योर्ड है, उसमें से जो लोग 60 साल की उम्र को पहुंचते हैं वो पेंशनर बन जाते हैं, कुछ लोगों की डेथ हो जाती है तो वो उसमें से डिलीट हो जाते हैं। तो ये अभी 4,20,000 4,30,000 के करीब जो ऐसे हैं जिनमें बेवाएं भी शामिल हैं, यानी उनके हस्बैंड की डेथ हो गई तो वो ट्रांसफर हो जाती है उन बेवाओं को पेंशन, तो वो भी हासिल कर रही हैं, बेवाएं भी हासिल कर रही हैं। और इस वक्त जो EOBI का इदारा है उसके मुलाजमीन की तादाद के बारे में कुछ बताना। मुलाजमीन तकरीबन उनके 450 के करीब मुलाजमीन हैं पूरे इस वक्त पाकिस्तान में। कराची में कितने कराची में मुलाजमीन और इनके- कितने ऑफिसर्स जो हैं वो उनके रन करते हैं? कराची में इनके 6 रीजन है, ठीक 6 है। रीजन है कराची में, जिनमें से 3 रीजन इनके अवामी मरकज जो इनकी अपनी प्रॉपर्टी है EOBI की, जिसको पहले EOBI हाउस भी कहा जाता था, ये उनकी अपनी प्रॉपर्टी है, 3,000 गज की प्रॉपर्टी है और इसके पीछे भी 3,000 गज का प्लॉट है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं आप कि इसकी कितनी वैल्यू होगी। आइए, चुंदी के रोड पे इनकी प्रॉपर्टी है रेलवे स्टेशन से पहले, और इसी तरह बहुत सारी प्राइम प्रॉपर्टी इस्लामाबाद में भी हैं। नीचे एक सुपर स्टोर भी है। तो जी वो ठीक है, वो EOBI हाउस में है। मतलब वो तो रेंट पे है ना, रेंट पे तो कोई कुछ भी हो सकता है। रेंटल इनकम भी इनकी तकरीबन 4 से 5 अरब रेंटल इनकम भी आती है। और कंट्रीब्यूशन की मद में इस वक्त इनको सालाना 60 अरब रुपया मिल रहा है मुख्तलिफ इदारों से, उनके एम्प्लॉइज और इदारों के मालकान की तरफ से, जबकि इनकी जो पेमेंट है वो इस वक्त 54 अरब है, यानी 54 अरब ये सालाना पेमेंट कर रहे हैं पेंशन की मद में, 60 अरब इनको कंट्रीब्यूशन मिल रही है, और 54 और प्लस 4 अरब इनके हुकूमती अमल दखल कितना है जफर साहब इसमें? सरकार कितनी हद तक इन्वॉल्व होती है, खास तौर पर बड़े ओहदों पे पोस्टिंग के हवाले से? इसमें अगर देखा जाए इसकी रूह से, तो ये एक स्टैट्यूटरी अदारा था जिसके अंदर सरकार की इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल सिफर होनी चाहिए थी, सिवाय इसके कि उसकी टॉप मैनेजमेंट के लिए चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन अगर कोई अपॉइंट करना है उसके अलावा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह हमारी हुकूमत के मुख्तलिफ अदारों में डिटोरिएशन हुई, आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर जो है सरकारी भर्ती होकर लोग या मुख्तलिफ और डिपार्टमेंट से ट्रांसफ़र होते हुए आ गए, जिसकी वजह से ही इसके अंदर बहुत ज़्यादा इनकी मैनेजमेंट में भी कमज़ोरी आ गई, इनके कलेक्शन में भी कमज़ोरी आ गई और करप्शन में बेइंतहा इक़्तिदार। इस सिलसिले में आपसे अर्ज़ कर दूं, इनके एक साबका चेयरमैन थे गोंदल साहब, उन्होंने उन्होंने इसमें 40 अरब की करप्शन की थी, यानी कौड़ियों की ज़मीन जो थी वो उन्होंने अरबों में ख़रीदी थी, और वो उनको किकबैक मिला, और वो अभी तक केस सुप्रीम कोर्ट में है और वो अभी तक सेटल नहीं हुआ है। यानी इस हद तक हुआ है कि जो चेयरमैन आते चले गए, उन्होंने दबा के करप्शन की इसमें, इस इदारे में, ठीक है ना। इसके बावजूद ये इदारा अपनी जगह कायम है, इसका जो फंड है वो बढ़ रहा है मुसलसल। तो हमारा मुतालबा इसीलिए है कि इस फंड को जो असल उसके हकदार है उन तक मुंतकिल किया जाए और उनकी पेंशन को इस हद तक माकूल अंदाज में बढ़ाया जाए ताकि वो इज्जत से गुजारा कर सके। इसमें एक और भी आपकी बात में इजाफा, वो ये है कि हुकूमत एक तरफ सोशल सेफ्टी नेटवर्क के तहत 6-7 अदारे चलाती है, जिसमें दुनिया भर में हम ये कहते हैं कि हम अपने यहाँ गुर्बत कम कर रहे हैं, हम यहाँ पे लोगों को फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, और उसके तहत बहुत सारी इमदाद सरकार में आती है, सब कुछ है, लेकिन उससे पेंशनर के लिए कोई भी बेनिफिट का काम अब तक नहीं किया गया है। ज़फ़र साहब, पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर आज़म वाज़े कर चुके हैं कि सरकार का काम हुकूमत चलाना है, मुल्क चलाना है, रियासत चलाना है, इदारे चलाना नहीं है, और जल्दी निजकारी में तेज़ी आएगी। नाज़रीन कराम, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए, अभी हाज़िर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। शम्स साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि मेरे पास कुछ आदादो शुमार हैं कि 8 करोड़
ہمارے پاس جو ہیں وہ ورک فورس موجود ہے، یعنی بالغ ہونے کے بعد، یعنی 18 سال سے لے کر اور 60 سال کے نیچے کے لوگ ورک فورس کی صورت میں موجود ہیں، مختلف اداروں میں کام بھی کر رہے ہیں، کچھ نہیں بھی کر رہے، خیر ہے۔ ہم نے کون سا بہت کام کیا ہے، بہت کام کیا ہوتا تو ہم یہاں نہیں ہوتے، پاکستان بہت آگے ترقی کر جاتا، کیونکہ اللہ نے سب کچھ ہی دیا ہے ہمیں سوائے اعلیٰ قیادت کے۔ اب جو سوال میرا ہے وہ آپ دونوں بتائیں گے کہ اس ساری صورتحال میں ایک جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ جہاں جس ادارے میں 10 لوگ ہوں گے جی وہ ادارہ EOBI میں اپنے آپ کو رجسٹرڈ کرائے گا۔ بالکل پابند ہے وہ پابند۔ کتنا عمل درآمد ہو رہا ہے اس میں؟ میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں، آپ نے بڑا عمدہ سوال کیا ہے۔ اصل میں جو امپلائر وہ اس وقت میں سمجھتا ہوں اتنی ڈپریشن کا شکار ہے کہ ان کا جو پروفٹ مارجن ہے وہ کم ہو گیا۔ اچھا اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اس وقت جو منیمم ویج ہے گورنمنٹ کی طرف سے مقرر کرتا وہ 32,000 ہے۔ جی 32,000۔ اچھا اب 32,000 کا 5% اگر ہم لیتے ہیں تو 1,600 روپے پر امپلائی بنتا ہے، اور 1% امپلائی کا 320 روپے بنتا ہے، یعنی ایک امپلائی کے اگینسٹ ہر امپلائر کو 1,920 روپے جمع کروانے ہوتے ہیں EOBI کے پاس، ادارے کو جمع کروانے پڑتے ہیں EOBI کے پاس۔ اچھا اب بہت سے امپلائر جو ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ہمارا ادارہ رجسٹرڈ ہو یا ہمارے امپلائیز رجسٹرڈ ہوں، یہ ان کے یعنی مستقبل سے کھیل رہے ہیں، ان اپنے امپلائیز کی مستقبل سے کھیل رہے ہیں۔ ہمارے یہاں تو کاروباری رجسٹرڈ نہیں ہوتا۔ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ بالکل۔ اب دیکھیے 40 سال جس نے اپنی پوری جوانی لٹا دی ہو ادارے میں جاب کر کے، چاہے پبلک ادارہ ہو چاہے وہ پرائیویٹ ادارہ ہو، اور اس کے بعد اس کو کچھ بھی نہ ملے، کتنی زیادتی کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کتنی زیادتی کی بات ہے۔ تو یہ بھی ہے کہ بہت سارے امپلائر ابھی ان کے ساتھ یہی ہوا ہے، جو یہ آپ کی کول مائنز ہیں اس کے لیے تو باقاعدہ نیوز پیپر میں بھی آیا کہ تمام مرنے والوں میں سے کوئی بھی شخص نہ EOBI میں رجسٹرڈ تھا۔ افسوسناک بات ہے، افسوسناک بات ہے۔ ہم نے تو اب مہم چلائی ہے کہ یہ تھرڈ پارٹی پہ گارڈز اپوائنٹ ہوتے ہیں، ان کو بھی ہم رجسٹرڈ کروائیں۔ ہم اب یہ مہم چلا رہے ہیں کہ ہم مختلف اداروں میں افواہ جا رہی ہے۔ آج بھی میری ایک میٹنگ تھی تو ہم سافٹ ویئر ہاؤس میں ہم نے ان سے کہا کہ آپ رجسٹرڈ کروائیے، اپنے امپلائیز کو بھی رجسٹرڈ کروائیے، تاکہ ان کا جو فیوچر ہے وہ تو کم از کم سیکیور ہو۔ اس وقت جب وہ 60 سال کی عمر کو پہنچیں گے ان کو ایک سائزیبل اماؤنٹ تو پینشن کے طور پہ مل سکے۔ آپ کو میں یقین دلاتا ہوں منظور صاحب کہ اس وقت یہ 10,000 کی اماؤنٹ کے لیے بھی بہت سے لوگ انتظار کرتے ہیں۔ پہلی کو ہمیں میسیجز آتے ہیں کہ صاحب کب آ رہی ہے پینشن، کب آ رہی ہے پینشن، کب آ رہی ہے پینشن، حالانکہ 10,000 کی کیا حیثیت ہے، گروسری بھی نہیں آتی ہے اور بھی جو ضروریات ہیں پوری نہیں ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان لوگوں کے لیے بڑا ایک سہارا بن جاتا ہے۔ تو یہ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے یہ موقع فراہم کیا کہ میڈیا کے ذریعے ہم گورنمنٹ کو یہ اپنا پیغام پہنچائیں کہ اس کو منیمم ویج یعنی 32,000 کے برابر کیا جائے اس پینشن کو۔ ظفر پاشا صاحب، بجٹ آنے والا ہے، جی ہاں، بجٹ میں تنخواہیں بھی بڑھیں گی سرکاری ملازمین کی۔ ہم تو نجی والے ہیں، ہمیں ایسے نہ مسکرا کے دیکھیں، ہماری نہیں بڑھنے والی بجٹ میں تو خیر نہیں بڑھنے والی، ویسے انشاءاللہ ضرور۔ تو IMF جو ہے وہ بہت کرٹیسائز کرتا ہے پینشنرز کو، سرکاری پینشنرز کی بات کر رہا ہوں میں، آپ سے ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن چونکہ پینشنرز کی بات ہو رہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ نے سفید ہاتھی پال رکھا ہے۔ کیا آپ نے چونکہ اسی دشت میں سیاحی کی ہے پینشنرز کے حوالے سے، کچھ بہتری لائی جا سکتی ہے سرکاری پینشنرز کے حوالے سے؟ کچھ آپ کے ذہن میں ہے کوئی پلان؟ کچھ بہت شکریہ۔ یہ اس پلان کے اوپر خود IMF نے بھی سجیشن دی ہیں، اور گورنمنٹ نے بہت زیادہ اس کے اوپر غور و فکر کر کے اور تھنک ٹینکس اور ان لوگوں سے مشورے میں اس کے اوپر جو ہے پلان میں چینج لائے ہیں۔ سب سے بڑی جو اس پلان میں کمزوری تھی جس کی وجہ سے یہ سفید ہاتھی کہلانے کے مد میں آیا، وہ یہ تھی کہ سرکار ہر سال تنخواہیں بڑھاتی گئی اور اسی حساب سے لوگوں کی پینشن جو پرسنٹیج تھی وہ قانون کے مطابق بڑھتی گئی، لیکن سرکار نے کوئی علیحدہ فنڈ اس کے لیے مختص نہیں کیا، یا اسٹیٹ بینک میں کوئی علیحدہ اس کے لیے
हिसाब नहीं किताब नहीं रखा, प्रोविजनिंग नहीं की। जिसकी वजह से ना तो वो फंड के अंदर जो सेल्फ जनरेशन होती उसके इनकम में वो नज़र आती, लोग उसमें एफर्ट करते कि ऐसी जगह के ऊपर इन्वेस्ट करें जहाँ पे मुनाफा मिले, वो नहीं हुआ। लेकिन पेपर के ऊपर पेंशन की अमाउंट बढ़ती चली गई। अब वो इस लेवल पे पहुंच गई कि टोटल बजट का और हमारा जो जीडीपी है उसका एक बड़ा हिस्सा उसमें जाने लगा। ख़ास तौर पे इसमें वो हजरात शामिल हैं जो कि आर्म फोर्सेस से हैं, क्योंकि आर्म फोर्सेस में बहुत जल्दी लोगों को रिटायर कर दिया जाता है। 6-7 साल के बाद भी लोग रिटायर होते हैं, और चंद एक खुशकिस्मत ऐसे होते हैं जो 50, 55, 60 साल की उम्र तक जाते हैं। खैर उनके लिए तो इतना मसला नहीं है। वो जो 6-7 साल के लोग रिटायर्ड हुए उनकी पेंशन हुकूमत के हिसाब से बढ़ रही है। मैं इसमें एक आम आदमी के लिए, अपने आम सुनने वाले के लिए एक बात आपसे पूछना चाहूँगा शम्स साहब। जी। क्या वो सरकारी मुलाजमीन जो आज पेंशन ले रहे हैं जी अपनी तनख्वाह से ये पेंशन नहीं कटवाते रहे? नहीं, ये नहीं, मैं आपसे अर्ज कर दूं इसमें, नहीं, ये कोई रूल नहीं है कि वो पेंशन एम्प्लॉयज की तनख्वाह से नहीं कटती। क्या कटता है? बमुकाबिल ये ईओबीआई में तनख्वाह से 1% एम्प्लॉय के कटते हैं। लेकिन सरकारी मुलाजमीन की एक मैं आपसे मैकेनिज्म बता दूं। जी, मैं आम आदमी, मेरे सुनने वाले के लिए प्रोविजनिंग होती है, पेंशन की प्रोविजनिंग होती है गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए। ठीक है, गवर्नमेंट एक फंड कायम करती है, उसकी प्रोविजनिंग होती है। बाद इदारों में ग्रेजुटी होती है कि वो उनके जब वो रिटायर हो जाते हैं तो उनको उतने ही साल, जितने साल सर्व किए होते हैं, उनको ग्रेजुटी मिल जाती है। बाद इदारों में कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड होता है, जितना प्रोविडेंट फंड कटता है उसके बराबर में गवर्नमेंट भी दे देती है उनको प्रोविडेंट फंड, और वो फिर बाद में रिटायरमेंट के वक्त उनको दोनों को मुज्तमा करके वो दे दिया जाता है। लेकिन जो आपने सवाल किया है वो बड़ा अहम सवाल है। वो गवर्नमेंट के जो मुलाजमीन है उनकी पेंशन की प्रोविजनिंग होती है, यानी गवर्नमेंट प्रोविजन करती है कि अब ये शख्स जो है 60 साल की उम्र को पहुंचेगा तो हमने इसको इतनी पेंशन देनी है। उसमें भी बहुत से लोग कम्यूट करवा लेते हैं पेंशन अपनी, यानी 50% कम्यूट करवा के लमसम अमाउंट ले ली और 50% उनको पेंशन मिलती है। तो ये एक बेनिफिट होता है कि जो लमसम अमाउंट मिलती है, अपनी बेटी की शादी कर दी, घर खरीद लिया, या कोई और ऐसा उन्होंने अपना खर्चा कर दिया, जो भी प्लान किया हुआ होता है, जो प्लान किया हुआ होता बाद का। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। लेकिन जो भी यानी हम अगर इसको कंपेयर करें ईओबीआई के पेंशनर से, तो वो बहुत ही बुरे हालों में है इस वक्त, मैं समझता हूँ। यानी ये गवर्नमेंट को चाहिए कि इनके लिए स्पेशल कोई ऐसा फंड कायम करे, और जो मैचिंग ग्रांट बंद की थी 95 में उसको रिस्टोर करे, यानी इक्वल है, यानी जितना कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की तरफ से आता है उतना ही पहले गवर्नमेंट देती थी। सर दुआ करें कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हों, तो इंशाल्लाह ये मामलात भी देखेंगे। चीज़ें बेहतरी की तरफ तो जा रही हैं, लेकिन इंशाल्लाह मैं ये अर्ज करना चाह रहा था कि जो सबसे बड़ी इसमें IMF ने तजवीज़ पेश की है वो यही है कि सरकारी मुलाजमीन की भी कंट्रीब्यूटरी पेंशन का फंड बनाया जाए, और उसके अंदर कंट्रीब्यूशन जो है वो एम्प्लॉयर की तनख्वाह से जमा की जाए। असल में शायद मैं अपना सवाल सही पिच नहीं कर पाया आपको। मेरा पूछने का मकसद यही था कि क्या इस तरह जिस तरह IOBI वाले हैं वो अपनी तनख्वाह से जो पैसे कटवा रहे हैं वही बाद में वो लेने के हकदार बन रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है जी। अगर पेंशनर्स अब इस हद तक पहुंच चुके हैं कि वो वाकई सांस लेना मुश्किल कर रहे हैं हुकूमत के लिए, तो अब आइंदा जो मैंने आपसे सवाल किया था शम्स साहब, आपसे भी जानना चाहूंगा जी, क्या ये प्लान जो अब गाया जा रहा है, बजाया जा रहा है, बताया जा रहा है, जी, जी, ये कुछ फिजिबल होगा? नहीं, इसमें देखिए गवर्नमेंट ने एक लफ्ज यूज किया है, पेंशन इस्लाहात। जी जी, पेंशनल रिफॉर्म्स। अब रिफॉर्म्स क्या बनाते हैं अभी तक उसकी सूरत हाल सामने आई नहीं है अभी तक। ये अभी उसको थिंक टैंक जो इनका बैठा हुआ है, या जो FBR या जो भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो उसको वो कर रही है, अभी तक कंसिडर कर रही है। अब ये आने वाले बजट में हो सकता है कि ऐलान भी कर देंगे। लेकिन मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ वो ये है कि अगर ये एम्प्लॉय की सैलरी से एक छोटी सी अमाउंट काट भी लिया करें
اور اس کو پھر انویسٹ کر دے منافع بخش اداروں میں جہاں سے ان کو اس کا ریٹرن بھی ملتا رہے اور وہ کیومولیٹو ہوتا رہے. اچھا یہ کچھ اس طرح بھی ہو سکتا Workable ہے ہے. کہ جیسے آپ نے مثال کے طور پہ آپ ایک سرکاری ادارے کے ملازم ہیں اور آن ڈیوٹی ہیں, آپ اگلے 20 سال بعد ریٹائر ہونے والے ہیں, آپ کی آج سے جو تنخواہ سے پیسے کاٹے جا رہے ہیں وہ کسی ایسی جگہ پہ انویسٹ کیے جا رہے ہیں جہاں سے آپ کو فائدہ ہوگا. نفع اور نقصان دونوں بنیاد پر یہ کام کیا جا سکتا ہے. اور اس کو مطلب وہ مصطفیٰ کمال مسلسل ایک بات کرتے ہیں نا کہ سود کے خلاف بھی آپ نکلیں اور سود کو بھی, تو یہ اس سے بھی بچا جا سکتا ہے. اس میں بھی میں آپ سے عرض کر دوں کہ اس میں سکوک جو ہے اس میں انویسٹمنٹ ہوتی ہے. اس وقت جو ریٹ ہے وہ تقریباً 22.5% کا ریٹرن ریٹ ہے اس میں, اور وہ اسلامک ہے, پیور اسلامک ہے. پیور اسلامک انویسٹمنٹس ایسی ہیں جس میں وہ کی جا سکتی ہے جہاں سے ان کو اس وقت 22.5 یعنی ریٹرن ریٹ جو ہے وہ 22% سے زیادہ ہے, کیونکہ ڈسکاؤنٹ ریٹ جو گورنمنٹ نے مقرر کیا وہ 22% ہے. وہ صحیح ہے, ٹھیک ہے نا. بینکوں میں بھی لوگوں کو 21%, 21.5% کے حساب سے ریٹرن ریٹ مل رہا ہے, لیکن وہ سود ہے. لیکن یہاں پہ جو گورنمنٹ, کیونکہ گورنمنٹ جو ہے وہ آئین پاکستان کے تحت تو اسلامک گورنمنٹ ہے, تو ان کو تو بالکل اس معاملے میں تو بہت ہی زیادہ اسٹیپس لینے چاہیے. جی سر, ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بیٹھے ہیں. جی بالکل 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 ایسے ہی, اور وہ ایسی جگہ پہ انویسٹمنٹ کریں جہاں سے جائز آمدنی ان کو ملے, اور مل سکتی ہے. بہت سے ایسے انویسٹمنٹس ہیں. دیکھیے میں آپ سے عرض کر دوں, آپ کے ذہن میں کوئی اور آئیڈیا, کوئی اور پلان, کوئی اور مشورہ, کوئی اور رائے جو آپ ہمارے اس پروگرام کے توسط سے سرکار کو دینا چاہیں کہ جس میں ای او بی آئی والوں کا بھی فائدہ ہو اور جو سرکاری ملازمت سے ریٹائر ہونے والے ہیں ان کا بھی فائدہ ہو؟ ہاں نہیں, میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ اس میں گورنمنٹ کے پاس بہت سے ایسے ایونیوز ہیں. جیسے ہماری آئل ہے. اب آئل ہمارے پاس ہے اس وقت پاکستان میں بہت آئل موجود ہے, لیکن بدقسمتی ایسی ہے کہ ہم اس کو ایکسپلور نہیں کر سکے. ٹھیک ہے نا. گیس ہماری جو نکلی وہ ضائع کر دی گئی نان ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچر میں. تو یہ اس طرف توجہ دی جائے, وہاں سے انویسٹمنٹ لے کے یہ ایکسپلور کیا جائے, اور وہ جو انکم ہے, سونا تک موجود ہے پاکستان میں, سونے کو بیچ دیا گیا, پاکستان کے سونے کو بلوچستان میں بیچ دیا گیا. سب سے بڑا سونا تو خود پاکستان ہے جسے فروخت کیا گیا. بالکل ایسے ہی. مسائل جو ہیں وہ یہاں تک نہیں پہنچتے. کسی کا شعر مجھے یاد آ گیا کہ ہے غارت چمن میں یقیناً کسی کا ہاتھ, شاخوں پہ انگلیوں کے نشان دیکھتا ہوں میں. بہت خوب. ایسا تو نہیں ہے کہ یہ ملک عوام نے تباہی کے دہانے, کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوا ہے. اب صورتحال کیا ہے؟ اب صورتحال یہ کہ میں بارہا اس بات کا اظہار کر چکا ہوں کہ ارباب اقتدار اور ارباب اختیار دونوں ایک پیج پر مجھے نظر آتے ہیں. پاکستان کو بچانے کے لیے, چلانے کے لیے ول نظر آ رہی ہے. تو میں تو امید رکھتا ہوں کہ آگے آنے والا وقت بہتری کی طرف جا رہا ہے. یہ اداروں کے معاملات کیسے بہتر ہوں گے, یہ ابھی بڑی گہری بات کیا آپ نے. ارباب اقتدار اور ارباب اختیار, جناب, یہ بہت امپورٹنٹ بات کیا. دونوں ایک پیج پر ہیں. عام آدمی کے سمجھنے والی بات ہے کہ دونوں ایک پیج پہ ہیں, سیم پیج پہ ہیں. میں نے کہا نا, مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں بہتری آئے گی. اداروں میں بہتری کیسے آئے گی وہ بتائیے. ہاں, اداروں میں قربانی دینی پڑے گی. یہ قربانی دینی پڑے گی. جو اشرافیہ ہے ہماری, جو کہ ناجائز مراعات حاصل کر رہی ہے, ان کو اس معاملے میں قربانی دینی پڑے گی. اور وہ جو نیچے لیول پہ آ کے جو اس وقت عام آدمی ہے, اس کو وہ بینیفٹس ٹرانسفر کرنے پڑیں گے جن کو وہ انجوائے کرنا ہے. یہ قربانی دینی پڑے گی, اور یہ ریشنل بیسس پہ, میں سمجھتا ہوں ریشنل بیسس پہ قربانی دینی پڑے گی. آپ نے جیسے بات کی ارباب اقتدار اور ارباب اختیار, تو ارباب اختیار کو اس میں آگے آنا پڑے گا اس سلسلے میں, کہ وہ ارباب اقتدار کو مجبور کریں کہ وہ جو عیاشیوں کا لفظ میں یوز کر سکتا ہوں کہ جو بھی عیاشیاں ہو رہی ہیں مطلب ختم کیا جائے. مجرمانہ غفلت کا حوالہ ہے, عیاشیوں کا حوالہ ہے. مطلب ایک اداروں میں جو لوگ بیٹھے ہیں اتنا زیادہ, اس گیپ کو ذرا کم کرنا شروع کریں. آہستہ آہستہ نیچے والوں کو آپ بوسٹ کریں, اور اوپر جن کی بے انتہا مراعات اور بے انتہا مثلاً اس وقت جو ہے 2 لاکھ گاڑیاں سرکار کی روڈوں کے اوپر گھوم پھر رہی ہیں, بچے شاپنگ کر رہے ہیں. ناردرن ایریا میں سرکار کے خرچے کے اوپر گزارنے چاہتے ہیں, گرمیوں کے اندر جو ہے امریکہ کی سفر کرتے ہیں. یہ سب پیسے جو ہیں جب ہم خرچ کریں گے حساب سے کٹتے ہیں تو غریبوں کے لیے کچھ نہیں بچے گا.
ظاہر ہے وہ پستے رہیں گے. یہاں ایک تو ان کو اپنی ایک ایسی مضبوط آواز اٹھانی پڑے گی یا ایک ایسا مضبوط طریقہ کار سوچنا پڑے گا کہ ان ایکویلٹی جو ہے وہ ایکویلٹی کی طرف جو ہے وہ ہم اس سفر کے اوپر روانہ ہوں. ہمارے دوسری چیز جو ہے یہ اداروں کو کیسے اچھا کیا جائے، اس میں کوئی ہمیں نیا ویل انوینٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی یہ ساری دنیا کے اندر ایسا ہوا ہے. ابھی میں نے بات کی تھی کہ انگلینڈ کے پینشنرز کا رول ہم نے 1830 کے اوپر سے اپلائی کر کے اور آج تک چلا رہے ہیں. وہی چل رہا ہے. انگریزوں نے بہت پہلے اس کو ختم کر کے اس کی بہتری لے آئے اور اس وقت دنیا میں سب سے بہترین سسٹم انگریزی کا ہے. امریکن ایون کوشش کرتے ہیں اس کو فالو کرنے کی. برٹش جو کالونیز ہیں اس میں کینیڈا، آسٹریلیا وہ دوسرے نمبر پہ آتی ہیں. تیسرے نمبر کے اوپر جو ہے وہ یورپین کنٹریز آتی ہیں اور امریکہ کا چوتھا پانچواں نمبر آتا ہے. ہمیں کہیں پہ جانے کی اور بہت زیادہ نئے ویل انوینٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں انہی میں سے چن کے بہترین جو ہمارے پڑوس کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس سے بہتر ہو رہا ہے اس کے اوپر ہم جو ہے نا عمل کر سکتے ہیں اور اداروں کو زیادہ بہتری کر سکتے ہیں. سب سے ضروری چیز تو یہ ہے کہ سرکار کے گریڈ 22 کے 10 افسر کسی ادارے میں جس کی آمدنی اتنی نہیں ہے کہ وہ افورڈ کر سکے. آمدنی تو ہے، میں یہ کہوں گا غریبوں کا خون چوس کے وہ وہاں بٹھائے جائیں، اس کے بجائے اس اسٹاف کو کم کر کے وہی چیز جو ہے نیچے ڈسٹریبیوٹ کی جائے تو زیادہ بہتری جلدی اور بہتر صورتحال ہو جائے گی اور ظاہر ہے عوام کو بھی فائدہ پہنچے گا. یہ جو بات کر رہے ہیں ظفر پاشا صاحب، اداروں میں وہ جو سیاسی بھرتیاں ہوئیں وہ بوجھ اسٹیل مل کو بھی لے کر بیٹھ گیا، وہ بوجھ پی آئی اے کو لے گیا، ایئر لائن کو بھی لے کر بیٹھ گیا، اور 10 درجنوں ادارے ہیں جہاں پہ آپ نے ریلوے ہے. میں ابھی ایک کلپ سن رہا تھا کہ ایک ادارہ آپ فرض کر لیں جہاں 2 گاڑیاں ہیں وہاں 20 ڈرائیور بھرتی کیے گئے. بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے. مطلب یہ ایک عام، میں چونکہ میرا مقصد کسی بھی ادارے کا نام لے کے اس کو تنقید کا نشانہ بنانا نہیں، لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ اب شاید ٹریک صحیح ہو رہا ہے کہ ادارے سرکار نہ چلائے، پاکستان چلائے. بالکل. ایک مجھے ذرا سا ایسے ہی دماغ میں بات آ گئی کہ ای او بی آئی جو ہے وہ اپنے ملازمین کی تنخواہوں کی مد میں کتنے پیسے مہینے کے خرچ کر رہا ہے. یہ میں آپ سے بالکل میرے پاس اعداد و شمار ہیں. یعنی ای او بی آئی کے جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں، ان کے پرکس اور ان کی مراد، اس پر تقریباً 4 ارب سالانہ خرچہ کیا جاتا ہے. 4 ارب سالانہ خرچہ ہوتا ہے، جس میں کتنے کم ہیں، جس میں کہ یہ دیکھیے کہ ان کے پر ہیڈ آپ اگر پر کیپٹل نکالیں، یعنی ان کے جو ملازمین ہیں ان کی تعداد 450-500 کے لگ بھگ اس وقت ہے، جو بقول ای او بی آئی کی مینجمنٹ کے ابھی ان کے پاس ملازمین شارٹ فال ہیں. 40% سٹاف کی اسٹرینتھ سے وہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. ان کے پاکستان بھر میں ریجنل آفیسز ہیں اور ان کے اور جو وہاں پہ افسران بھی ہیں، ملازمین بھی ہیں جو کہ ان کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کے فیلڈ میں. اب یہاں پہ میں آپ سے عرض کر دوں، یہاں بھی تھوڑی سی یہ بات ہو جائے گی کہ کرپشن بھی ہے. وہ جاتے ہیں اور وہ مختلف اداروں میں اور وہ ان سے کہتے ہیں اچھا صاحب آپ کے 100 ہیں، آپ 10 رجسٹر کر دیجئے، باقی 90 چھوڑ دیجئے. اس کے عوض وہ ان سے کچھ مطالبہ بھی کرتے ہیں. بس وہ ڈبویا مجھ کو ہونے نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. ناظرین کرام، ای او بی آئی کے پینشنرز کے حوالے سے، ان کے پرابلمز کے حوالے سے، ان کی بہتری کے حوالے سے آج ہم نے اپنے اس پروگرام میں بات کی. بہت شکریہ ادا کروں گا میں ظفر پاشا رضوی صاحب آپ کا، بہت شکریہ شمس الضحیٰ زبیری صاحب آپ کا. ناظرین کرام، آج تک کے لیے اتنا ہی. ہم بھی آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہم بھی آپ کا بہت شکریہ. شکریہ. ہمیں موقع دیا. اللہ حافظ. جزاک اللہ.